مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. کافی دیر کھڑا رہا. اتنی میں اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں، سفید ریش ہیں، چادر اوپر لی ہوئی ہے. جیسے ہی وہ قریب آئے لوگ خود بخود پیچھے ہٹتے چلے گئے. حجر اسود کو خالی کر دیا. وہ آگے بڑھے، حجر اسود کو بوسہ دیا. جتنی دیر ٹھہرنا تھا اپنی مرضی سے ٹھہرے اور آگے چلے گئے. اب اس کی انا مجروح ہوئی بادشاہ کی. اب اسے اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تو بڑے ہی اس نے ایک عجیب سے انداز سے کہنے لگا، یہ کون ہے؟ جیسے پہچانتا نہ ہو. کون ہے یہ؟ کہتے ہیں اسی کے دربار کا شاعر جو روزانہ اس کے قصیدے لکھ کر اس سے رقم لیا کرتا تھا، اس کی شان میں شعر کہہ کر دولت لیا کرتا تھا. فرزدق چھلانگ لگا کر سامنے آ گیا. اس نے کہا بادشاہ میں بتاتا ہوں کون ہے. غیرت اس کی ایمان کی جاگی. اس نے کہا ان کے بارے میں پوچھتا ہے کون ہے؟ میں بتاتا ہوں. ارے یہ تو وہ ہیں کہ جن کے پاؤں کی خاک کو یہ بطحہ بھی جانتا ہے، اس بطحہ کا ذرہ ذرہ پہچانتا ہے. تو کہتا ہے یہ کون ہے؟ یہ تو کعبہ بھی پہچانتا ہے یہ کون آ رہے ہیں. وہ امام زین العابدین. یہ تھے وہ وجود جن کو دنیا تو انسان کائنات کا ذرہ ذرہ پہچانتا ہے. اور ان میں سب سے بڑا نام اس قافلہ اہل بیت کے سرخیل حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی. کتنا بڑا نام ہے. جب بھی نام ذہن میں آتا ہے، لبوں پر آتا ہے، ایک عجیب سی اندر کیفیت ہوتی ہے. انسان کے اندر قوت آتی ہے، ایک انسان کے اندر جوش ایمانی پیدا ہوتا ہے. کون امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جنہیں شہید کر دیا گیا. اور یہ بات پہلے بھی کہی، اسلام کی داستان شہیدوں کے خون سے رنگین ہے. ہر دور میں انسانوں نے خون پیش کیے ہیں، لیکن یہ شہید منفرد شہید ہے. یہ شہید الگ شہید ہے. اس کی شان الگ ہے، اس کی اٹھان الگ ہے، اس کا انداز الگ ہے. کون امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ؟ ارے وہ کہ جب دنیا میں تشریف لائے تو روایت کہتی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے. سرکار نے سنا تو خوشی خوشی، روایت کہتی اسی وقت خود چل کر گھر تشریف لے آئے. بیٹی کے گھر میں آئے اور جا کر کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ مولا علی سے کہا علی میرا بیٹا مجھے دے دو، بیٹا مجھے دے دو. مولا علی نے بیٹے کو اٹھایا، سرکار دو جہاں کے ہاتھوں میں دے دیا. قربان جائیں ان لمسوں کو جو آپ نے لیے ہیں. کون سے ہاتھ ہیں یہ؟ کہ یہ وہ ہاتھ ہیں کہ آٹے کو لگ گئے تو آگ نے جلایا نہیں ہے. یہ وہ ہاتھ ہیں کہ حضرت اکرمہ کہتے ہیں میرے کندھے پر رکھے تو میرے اندر تک ٹھنڈک پہنچ گئی. یہ وہ ہاتھ ہیں کہ اگر بارگاہ ایزدی میں اٹھ جائیں تو کائنات کا رب ان کے ہاتھوں کو واپس لوٹنے سے پہلے دعا قبول کر لیتا ہے. وہ ہاتھ آپ نے اٹھا لیا. قربان جائیں خود سرکار نے اذان کہی اور اقامت دی. خود آپ نے اذان دی، اقامت کہی، اور اس کے بعد جو کام کیا ہے حضرات گرامی وہ بہت یہ شان انہی کی ہے. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے کو سب سے پہلی خوراک کسی بزرگ سے دلائی جائے، نیک سے تھوڑا سا لقمہ شیرینی اس کے منہ میں ڈالی جائے. سرکار نے کیا کیا؟ اذان دی، تکبیر کہی. کیا کہا اس کے بعد؟ کچھ اور نہیں کیا. امام حسین کو اپنے قریب لائے، اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی. حضرات گرامی سوچئے ذرا یہ زبان کون سی زبان ہے؟ یہ وہ زبان ہے جسے رب کا کلام کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اس زبان پر جب بھی بولتے ہیں یہ خدا کی وحی ہوتی ہے.
خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو مخاطب کر کے کہا تھا، اپنی زبان مبارک کو دونوں انگلیوں سے پکڑا اور کہا اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ لکھا کرو، اس زبان سے جو نکلتا ہے وہی حق ہوتا ہے۔ وہ زبان مبارک حضرت امام حسین نے دنیا میں جو پہلی چیز ان کے حلق میں اتری ہے وہ میرے نبی کی زبان سے لگا ہوا لعاب ہے۔ کون سا لعاب؟ پوچھئے مدینہ والوں سے ذرا، پہنچے ہیں تو کہا یا رسول اللہ سارے کنویں کھارے ہیں، میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں ہے اور کوئی نہیں۔ روایت کہتی ہیں آپ خود چل کر گئے، جو کھارے پانی کا کنواں تھا کیا کیا اس پر؟ آپ نے دعا نہیں کی، کوئی دوائی نہیں منگوائی، آپ نے اپنا لعاب دہن اس میں پھینک دیا، اور تاریخ کہتی اس سے میٹھا پانی کوئی اور تھا ہی نہیں ہے۔ وہ لعاب دہن امام حسین کے حلق میں اترا ہے، پہلی چیز جو آپ نے چوسی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک۔ کیا کچھ اندر اترا ہوگا، کیسے ڈگمگا سکتے ہیں وہ، ایمان کمزور کیسے ہو سکتا ہے، ایمان میں کمزوری کہاں آ سکتی ہے؟ ارے جن کے اندر پہلی چیز میرے نبی کا لعاب اتر رہا ہو، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی، ایک دفعہ آپ گزر رہے تھے، سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے سے گزرے تو اندر سے امام حسین کے رونے کی آواز آئی۔ آپ اندر چلے گئے، بیٹی سے کہا بیٹی یہ میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ کہا ابا جان بچے ہیں کسی بات سے روئے، تو کیا جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا بیٹی اسے رونے نہ دینا، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ارے جس کے رونے کو میرے نبی نے برداشت نہیں کیا، کربلا میں اس کو شہید کر دیا گیا۔ کون؟ امام حسین، کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی خاطر صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کی، سجدے میں دیر ہو گئی، سر نہیں اٹھایا، کہتے مجھے تشویش ہوئی کہ کہیں کوئی واقعہ نہ ہو گیا ہو، تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سرکار سجدے میں ہیں اور سرکار کی پشت پر حسنین کریمین تشریف فرما ہے، امام حسین تشریف فرمائے۔ کہتے میں نے پھر سر سجدے میں رکھ دیا، نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا ہو گیا؟ فرمایا ہاں سجدہ لمبا کر دیا کیونکہ حسین پشت پر تھا، اگر میں جلدی کرتا تو وہ گر سکتا تھا، مجھے اس کا گرنا برداشت نہیں۔ جن کی استقامت کے لیے سجدے لمبے کیے گئے، وہ امام حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا۔ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، کوئی عام وجود نہیں ہے۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ حرب نام پسند ہے۔ فرمایا نہیں، اس کا نام میں نے حسین رکھا۔ اور روایات پڑھیے، روایات کہتی ہیں یہ نام کسی کا نہیں تھا، اور ایک صحابی کہتے ہیں یہ نام جنت کے ناموں سے بھیجا گیا ہوتا۔ ارے جن کے نام بھی رب نے عرش سے بھیجے ہوں، ان کی ناز برداریاں اٹھائی ہوں، جن کے نخرے سرکار نے کیا خوبصورت روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، حضرات گرامی باپ بچوں سے کھیلتا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ روایت ہے کہ سرکار امام حسین اور امام حسن چھوٹے بچے ہیں، سرکار ان کے سامنے جیسے انسان گھوڑے کی طرح ہو جاتا ہے یوں بیٹھے اور ان سے کہہ رہے ہیں میری پشت پر چڑھ جاؤ، کھلا رہے ہیں ان کو ہنسا رہے ہیں۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جن کے قدموں کی لڑکڑاہٹ دیکھ کر سرکار نے خطبہ جمعہ چھوڑ دیا، منبر سے نیچے اتر آئے، کربلا میں اس وجود کو شہید کیا گیا ہے۔ یہ عام وجود نہیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ کما قال، فرمایا حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ سوچئے آج یہاں جتنے بیٹھے ہیں کیا ہر ایک کے دل کی تمنا نہیں کہ جنت میں جاؤں؟ سب سے بڑی خواہش کیا ہے کہ جنت مل جائے۔ اعلی حضرت لکھتے ہیں، کہتے ہیں جنت میں ایک چابک جو ہنٹر ہوتا ہے اس کے رکھنے کی جگہ بھی دنیا و مافیہ سے زیادہ قیمتی، جتنی جگہ میں وہ چابک رکھا جاتا ہے کتنی جگہ گھیرتا ہے، پر میں جنت کی اتنی جگہ بھی دنیا و مافیہ کی ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہر ایک کے دل میں خواہش ہے کہ اس جنت میں جائے، لیکن سوچا کبھی اس جنت کا سردار کون ہوگا، کس کی سرداری میں جانا ہے؟ ارے جب ان کی سرداری نہیں مانو گے تو جنت کہاں سے ملے گی؟
उस इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को शहीद किया गया है। उस खानवादा रसूल पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं कि तारीख बयान करते हुए रो पड़ती है, लफ्ज कराहने लगते हैं, जुमले रोने लगते हैं और इंसान कपकपा उठता है कि कैसा जुल्म किया गया है। बर्दाश्त नहीं होता कि इनको लफ्जों में बयान किया जा सके वो मारका। लेकिन यह भी ज़हन में रखिए, ये कोई कम हौसली का वाकया नहीं, बेहिम्मती के वाकयात नहीं है। एक एक वाकया इंसान के हौसले को जवान ताजगी देता है, अज़म देता है, तकवीयत देता है कि देखो तो सही इमाम ने इस दीन के लिए कितने कीमती फूल जो है निछावर कर दिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाया हुसैन और हसन मेरे दुनिया में दो फूल हैं, जन्नत के दो फूल हैं दुनिया में। अरे जिनको जन्नत के फूल करार दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको सूंघा करते थे, चूमा तो करते ही थे, रवायत सूंघा करते थे, फरमाया इनमें से जन्नत की खुशबू आती है। वो इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला करबला में जिस अज़्म के साथ खड़े हुए हैं, जिन कुर्बानियों से गुजरे हैं, पढ़ लीजिए उनकी तारीख को, कितनी कुर्बानियां, सिर्फ करबला में ही कुर्बानी नहीं दी इमाम अली मुकाम ने। अरे मदीना का रहने वाला, मदीना में पैदा होने वाले, 4 हिजरी में पैदा हुए हैं, दुनिया में आंख खोली तो मदीना है, सरकार की आगोश में है, सरकार की सरपरस्ती में है, मदीना में रहे। जब भी दिल बेचैन होता तो गुंबद खजरा पर तशरीफ ले जाते, तसल्ली मिल जाती। जिनकी जिंदगी मदीना में गुजरी है, लेकिन इस मदीना को भी छोड़ना पड़ा इमाम अली मुकाम को, इस दीन की खातिर मदीना भी छोड़ा। आज एक आशिक चंद दिनों के लिए जाता है, मदीना छोड़ना कितना मुश्किल हो जाता है, कितना भारी बनता है उस पर। मुड़ मुड़ कर देखता है, वो आंसू के साथ गुंबद खजरा को देखता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाया, फरमाया मौत की तमन्ना ना करो, लेकिन अगर मौत की तमन्ना करनी है तो मदीने में मरने की तमन्ना करो। क्यों? जो मदीने में मर गया क़यामत में मैं उसका सिफारशी होऊंगा, शफाअत करूंगा उसकी। वो मदीना इमाम अली मुकाम ने छोड़ा है, जहां सारे अपने खानदान के लोग बैठे हैं, सहाबा इकराम हैं, इज्जत है जहां पर। लेकिन छुपकर नहीं बैठ गए इमाम अली मुकाम कि ये मामला सियासत का है, मैं नहीं करूंगा, मुझे इससे क्या लेना देना, मैं तो अल्लाह अल्लाह करने वाला हूं। नहीं, इकबाल ने यही कहा था ना, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। इमाम अली मुकाम से बड़ा कौन पीर हो सकता है दुनिया में? कौन सजादा नशीन हो सकता है? कौन गद्दी नशीन हो सकता है? कौन आलिम हो सकता है इमाम अली मुकाम से? लेकिन इमाम अली मुकाम ने किसी कमरे में जिंदगी नहीं गुजारी है, मैदान करबला के कारजार में गुजारी है, तपते हुए सहरा में गुजारी है, जिस्म पर तीरों की बुछाड़ बर्दाश्त की है, हाथों में 6 माह के बच्चे की लाश उठाई है, इन बूढ़े हाथों के साथ 18 साल के अली अकबर को भी उठाया है। वो इमाम अली मुकाम मदीना छोड़ा, मक्का पहुंचे, लेकिन मक्का में भी सुकून से नहीं बैठने दी। क्या मुतालबा क्या था? कोई और मुतालबा नहीं उनका, फकत इतना है कि यजीद की बैत कर लो। और बैत करने से मुराद क्या है कि आप बैत करेंगे तो उसकी हुकूमत जायज हो जाएगी, जायज हुकूमत मान लीजिए। लेकिन हजरात ग्रामी, ये बात हमेशा जहन में रखिए, इमाम अली मुकाम का ये पैगाम हमेशा जहन में रखिएगा। आपने उसकी बैत नहीं की और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को पैगाम दे दिया कि मेरे नबी की इस मसनद पर, इस्लामी हुकूमत के तख्त पर कोई जानी, कोई फासिक, कोई शराबी, कोई बदकार नहीं बैठ सकता। यहां बैठने का हक रखता है तो वो बकर रखते हैं, यहां बैठने की अगर किसी में शान है तो उमर फारूक की है। अरे इस तख्त पर बैठने के काबिल है तो उस्मान गनी है, इस तख्त के लायक कोई वजूद है तो मौला अली शेर खुदा हैं या उमर बिन अब्दुल अजीज हैं, कोई और फासिक फाजर नहीं आ सकता। हमने ये पैगाम जहन में रखा, कभी सोचा इस पर? नहीं। इसलिए आज हर शख्स परेशान है। कहने दीजिए मुझे, बात तो तल्ख है लेकिन बात सच्ची है। आज हम जुबान से इजहार करें ना करें, आंख से आंसू बहाएं ना बहाएं, हर शख्स अंदर से रो रहा। क्यों? इमाम अली मुकाम के वाकयात को अफसानवी रंग देकर हमने सुना तो जरूर,
उनके पैगाम को कभी मिशन नहीं बनाया, कभी मिशन नहीं बनाया। सरदाद नदाद दस्तदार दस्ते यजीद, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। किसी ऐसे फासिक फाजर जानी बदकार को इस्लामी हुकूमत का सरबराह नहीं बनने देना, यह इमाम अली मुकाम का पैगाम है करबला से। याद रखिएगा, अगर हम इस पर कायम हो गए तो हमारे हालात बदल जाएंगे। बदले या नहीं बदले, लोगों के हालात बुरे थे, उमवी दौरे हुकूमत है, लोग परेशान थे, बादशाहत कायम हो चुकी है, लेकिन एक मर्द दरवेश तख्त पर आता है, नाम उसका उमर बिन अब्दुल अजीज है। दुनिया उन्हें आज भी खलीफा राशिद कहती है, 5वां खलीफा कहती है कि वो जब तख्त पर आए तो दुनिया के हालात बदलने शुरू हो गए। कौम की एक एक चीज की अमानत का एहसास किया। गुफ्तगू का बैठे हुए काम कर रहे थे सरकारी, एक शख्स आ गया, बाज रवायत है घर से बीवी आई, बात करने लगी तो आपने चिराग बुझा दिया। उन्होंने कहा ये क्यों बुझा दिया? फरमाया ये सरकारी खजाने से मिलता है, तुम घर की बात करने लगी हो। जब ऐसे हुक्मरान थे तो इस्लाम की अजमत और शौकत दुनिया पर छाई थी, वो अजीम लोग थे। इमाम अली मुकाम ने ये दर्स दिया था करबला में। हमने तो दास्तान बनाकर रख दी है, वाकया सुनना पसंद करते हैं, सबक ये याद रखिएगा हमेशा। मक्का भी छोड़ा है, कब छोड़ा? जिलहज्जा में। दुनिया जहान से लोग हज के लिए मक्का आ रहे हैं और इमाम अली मुकाम मक्का छोड़ रहे हैं। 2 रवायात हैं, एक में है कि 3 जिलहज्जा को मक्का छोड़ा और एक रवायत के मुताबिक 8 जिलहज्जा को छोड़ा, जब लोग एहराम बांध कर मीना की तरफ जा रहे हैं, हाजी मीना में जा रहे हैं और इमाम अली मुकाम अपने सारे खानदान को लेकर हरम में तशरीफ लाए, गुलाफ काबा को थाम लिया। पढ़िए कभी वो रवायत, जो दुआएं वहां की हैं, जो आंसुओं से रोए हैं इमाम अली मुकाम। कहते जितनी दुनिया वहां खड़ी थी सारी दाढ़े मारकर रो रही थी। क्या काबा तू अजीम है, तेरी शान सारी, लेकिन तेरी हुर्मत को बचाने के लिए मैं जा रहा हूं, तेरी शान की खातिर मैं अपनी कुर्बानी दे रहा हूं। काबे के लिए आपने मुखातब करके कहा कि तेरी अजमत की खातिर हज भी कुर्बान कर रहा हूं, काबे का शहर भी छोड़ रहा हूं। क्यों? कि ये सब चीजें अपनी जगह, जब तक दीन पर हरफ आ रहा है उस वक्त तक आराम नहीं किया जा सकता। ये रवायत तो पुरानी है। हजरत उस्मान गनी हरम में बैठे हुए थे ना, एहराम बांधा हुआ है, सरकार हुदैबिया में बैठे हुए हैं, हजरत उस्मान सफीर बनकर आए हैं, हरम के अंदर बैठे हैं, सामने काबा है। गुफ्तगू हुई, वो नहीं मान रहे कि सरकार को नहीं आने देना। किसी ने कहा उस्मान तू आ गया है, तू हमारा भाई है, मुअज़्ज़ज़ है, ये काबा सामने तवाफ कर लो। तो क्या जवाब दिया हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु? क्या खूबसूरत जवाब दिया। यही इमाम हुसैन का भी है, वही मिशन है। कहा तुम गलत समझे हमारे दीन को, तुम समझते हो हज्जो काबा करने से हम मोतबर होते हैं। सुन लो, जब तक मेरे रसूल आकर तवाफ नहीं करेंगे उस्मान तवाफ नहीं करेंगे। अरे हमारा दीन हमारे नबी के साथ जुड़ा हुआ है, जब तक वो हरम में नहीं आएंगे। मैं हरम में होकर भी, और हुक्म क्या है, हरम में हो तो तवाफ लाजिम हो जाता है। छोड़ दिया हजरत उस्मान गनी ने, और यही इमाम अली मुकाम ने किया। हज करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और आप मक्का छोड़कर बाहर जा रहे हैं दीन की सरबुलंदी के लिए। बाज रवायात के मुताबिक 80-82 अफराद हैं, बाज कहते हैं 100 के करीब, बच्चे, बूढ़े, औरतें, बीमार, सारे मिलाकर ये अफराद हैं। अरे 6 माह का बच्चा भी है, ज़ईफ भी हैं, औरतें भी हैं, वो औरतें जिनके सर के बालों को कभी दिन की रोशनी में सूरज ने भी नहीं देखा, वो इफ्फत मां बीबियां भी इनके साथ हैं, खैमों में बैठी हैं। चले हैं और कहते हैं कि जब आपका रुख कूफे की तरफ था, लेकिन हुर ने अपने लश्कर के साथ रोक लिया। 1000 का दस्ता था उसका, उसने रोक लिया। उसने कहा नहीं हजरत, कूफा नहीं जाएंगे, आपको आहिस्ता आहिस्ता धकेल कर करबला में ले आया। लेकिन रवायत कहती है अंदर से परेशान बहुत था, अपने भाई से कहने लगा, उसने पूछा बल्कि कि भाई क्या वजह है कि इतनी जंगें लड़ी हैं, कभी घबराए नहीं, आज क्यों घबरा रहे हो? उसने कहा तुम्हें खबर नहीं आज मैं कहां खड़ा हूं, जन्नत और दोज़ख के दरमियान खड़ा।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ سامنے کھڑا ہے، کیا کروں؟ اگر نہیں مانتا تو ابن زیاد ظلم کرتا ہے، لیکن جب رب دل میں الفت ڈال دیتا ہے تو پھر خوف سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت حر نے پھر 10ویں محرم کو امام کے ساتھ شامل ہو گئے، وہاں پہنچے ہیں۔ حضرات گرامی، واقعات تو کیا بیان کیے جا سکتے ہیں، ایک ایک فرد کا کٹنا، روایات تو بڑی مورخین لکھی۔ جناب مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے بڑا خوبصورت ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کربلا میں پہنچ کے ابن زیاد نے لشکر بھیج دیا، عمر بن سعد اس لشکر کا سپہ سالار ہے، تقریباً 20 سے 22 ہزار کا لشکر ہے۔ سوچئے ذرا، 20 سے 22 ہزار کا لشکر اور ادھر 80-82 افراد ہیں، کوئی جوڑ نہیں بنتا، کوئی جنگ کا انداز نہیں بنتا۔ کہتے ہیں جو قریب گاؤں تھا وہاں خبر پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے پر کو لوگوں نے گھیر لیا ہے، ظلم کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایک عورت جو بیوہ تھی، اس نے اپنے بیٹے وہب بن عبداللہ کلبی، بنو کلب کا وہ فرد ہے، اپنے بیٹے کو بلایا، اور اس کی ابھی کہتے ہیں 2 ہفتے پہلے شادی ہوئی تھی۔ بلایا اسے، جب وہ آیا تو ماں رونے لگ گئی۔ اس نے کہا اماں جان، میں نے کبھی آپ کی شان میں گستاخی نہیں کی، کبھی آپ کو تنگ نہیں کیا، کبھی آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ وہ روتی جا رہی ہیں، بیٹا پوچھتا جا رہا ہے اماں جان بتائیں تو صحیح، میں آپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ تو ماں نے کہا بیٹا ساری باتیں اپنی جگہ، تو نے کبھی مجھے تکلیف نہیں دی، میری ہر بات مانی ہے، لیکن تجھے خبر ہے ہمارے گاؤں کے قریب میرے نبی کا خاندان بڑی ظلم کا شکار ہو چکا ہے، ظالموں نے گھیرا ہوا ہے، ان کے مددگار بننا پسند کرو گے یا نہیں؟ بیٹے نے کہا اماں جان میں جاؤں گا، آپ راضی ہیں تو میں جاتا ہوں۔ تاریخ کہتی وہب بن عبداللہ جوان اٹھا، کہا اماں جان آپ نے اجازت دی ہے تو میں اپنی بیوی سے بھی اجازت لے لوں۔ ماں نے کہا بیٹا کہیں شیطان تمہیں ورگلا نہ دے، بیوی کی محبت نہ روک دے۔ اس نے کہا اماں جان اہل بیت کی محبت میرے اندر اتنی مضبوط ہے کہ کوئی اور محبت سامنے نہیں آ سکتی۔ بیوی سے جا کر کہا تو اس نے وہ رونے لگ گئی۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں کہ وہ رونے لگ گئی۔ اس نے کہا تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس پر رو رہی ہوں، افسوس کر رہی ہوں کہ اسلام نے عورت کو جنگ کی اجازت نہیں دی، ورنہ میں بھی تیرے ساتھ تلوار لے کر میدان میں نکلتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کا ساتھ دیتی، ان کے محافظ بنتی، اپنی جان ان پر نچھاور کرتی۔ جب دیکھا یہ بھی راضی ہے، اسے بھی لیا، اپنی بیوہ ماں کو بھی لیا، یہ تینوں چل کر حضرت امام علی مقام کے پاس پہنچے اور جا کر عرض کی کہ ہم آپ کے خادم ہیں۔ کہتے بیوی نے کہا امام یہ میرا شوہر ہے، یہ آپ کے جانثاروں میں شامل ہے، یہ ابھی جائے گا آپ کے سامنے لڑے گا، شہید ہو جائے گا۔ شہیدوں کو اللہ بہت مقام دیتا ہے، بڑی شان ہے جنت میں ان کی۔ میری ایک درخواست ہے، میں لڑ نہیں سکتی، میدان میں نہیں جا سکتی، میری درخواست ہے کہ اپنے خاندان والوں سے، بیبیوں سے کہیے مجھے اپنی کنیز بنا لیں، کنیز بنا لیں مجھے۔ امام علی مقام نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ رہو گی؟ اور اس فرد نے کہا، وہب نے کہا امام کل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں مجھے کہیں گے خوش ہو کر کہ تو نے حسین کے نام پر اپنی جان دی ہے، جاؤ جنت میں چلے جاؤ، امام میں سرکار سے عرض کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اکیلا نہیں جاؤں گا، اپنی بیوی اور ماں کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ یہ شان، اور کہتے ہیں نکلا ہے میدان میں، خوب بہادری سے لڑا ہے اور جامِ شہادت نوش کیا ہے۔ حضرات گرامی یہ خاندان پر تو کائنات خود نچھاور ہوتی تھی، لیکن کتنے ظالم تھے وہ لوگ، کتنے ظالم تھے۔ 10 محرم کو صبح نماز فجر کے بعد امام علی مقام کا ایک خطبہ ملتا ہے جو آپ نے لشکر کو مخاطب کر کے کیا کہ سنو، میں اس لیے تم سے مخاطب ہوں کہ کل قیامت کے روز کوئی گلہ نہ کرے کہ پہچان نہیں سکا، جان لو کہ کن کے سامنے تم کھڑے ہو، پہچانو مجھے کہ میں کون ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، کون میری ماں ہے۔ اور روایت ہے کہ لفظ آپ نے استعمال کیے، فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں، اس ماں کا بیٹا ہوں
کہ جب قیامت کے روز وہ تشریف لائیں گی تو آواز آئے گی کہ حشر کے تمام لوگوں اپنی آنکھیں جھکا لو کہ نبی کی لاڈلی گزرنے لگی ہے 70,000 حوروں کے جرمٹ میں، اپنی آنکھیں جھکا لو۔ وہ شرم و حیا کے پتلے کی اس ماں کا بیٹا ہوں، اس شیر خدا کا بیٹا ہوں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا کا خطاب دیا تھا، اور پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں۔ ایک ایک کا اپنی نسبت ان کے سامنے رکھی، اور میں کل حشر میں یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ ہمیں خبر نہیں تھی۔ جان لو کس سے مقابلہ کرنا ہے۔ کل میرے باپ، روایت کہتے ہیں کل قیامت کے روز میرے والدین سوال کریں گے میرے بچوں پر ظلم کیوں ہوا ہے۔ ارے جس نبی کی شفاعت کی تمنا دل میں رکھتے میں انہی کا نواسا ہوں۔ لیکن حضرات گرامی، جب اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، جب ہوس اندر آ جاتی ہے، جب آنکھوں میں دولت، اقتدار اور اختیار آنے لگتا ہے، پھر کوئی رشتہ نہیں سامنے دکھتا، پھر انسان کو کوئی وجود نظر نہیں آتا ہے۔ اور یہی ہوا ہے وہاں پر، ایک ایک فرد نکلا۔ 50 کے قریب آپ کے جانساروں نے پہلے شہادت دی ہے، اس کے بعد اہل بیت کے افراد نکلے ہیں۔ ایک ایک فرد جدھر نکلا ہے، کہتے ہیں ہاشمی جوان تھے، حیدر کرار کی نسل تھی، جدھر جدھر وہ جاتے تھے دشمن پڑے نظر آتے تھے، کٹتے جاتے تھے، لیکن ایک شخص کتنا مقابلہ کر سکتا؟ ایک ایک کر کے کٹتے چلے گئے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ حضرت علی اکبر تیار ہو گئے۔ 17-18 سال کا جوان، کون علی اکبر؟ اہل بیت اطہار کہتے ہیں جب بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی، یاد ستانے لگتی، ہم علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیتے کہ مصطفیٰ سے بہت ملتا۔ شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے حضرت علی اکبر کو، جن کے چہرے کو دیکھ کر سرکار کی یاد آتی تھی۔ وہ تیار ہوئے۔ میرے امام علی مقام کے دل میں کتنی ان کے بارے میں تمنائیں ہوں گی، لیکن روایت کہتی کہ ہاتھ نہیں کپائے، خود اپنے ہاتھوں سے زیرہ پہنائی، تلوار دی، اسلحہ دیا، خود تیار کیا اور کہا جاؤ بیٹا رب کی راہ میں تم بھی جاؤ۔ یہ حوصلہ، یہ عزم، یہ صبر، یہ وصف ہے میرے نبی کے خاندان کا۔ یہ ان کی شان ہے کہ ان کے قدم لڑکھڑاتے نہیں ہیں۔ ارے لڑکھڑا کیسے سکتے ہیں جن کو پیچھے سنبھال میرے رسول رہے ہیں؟ کیسے قدم لڑکھڑا سکتے ہیں؟ حضرت ام سلمہ کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی روایت ہے، دونوں روایت موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے رات خواب میں دیکھا، اور وہ فرماتی میں نے دن میں خواب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، جیسے سفر سے آ رہے ہوں، گرد پڑی ہے، لمبے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ رہے ہیں؟ اتنی سفر سے، طویل سفر سے لگتے ہیں۔ فرمایا ہاں میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا حسین وہاں شہید ہوا ہے، میں اپنے شہزادوں کے خون کو جمع کر رہا تھا۔ ارے جن کی شہادت کے وقت سرکار وہاں موجود ہوں، ارے ان کو خوف کس چیز کا ہے؟ حضرت علی اکبر کو روایت کا جب گھوڑے سے نیچے آ گئے تو آواز دی ابا جان میری خبر لیجئے۔ امام علی مقام اٹھے ہیں۔ 17 سالہ جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھانا آسان کام نہیں ہے۔ 57 سال کی عمر ہے حضرت امام علی مقام کی، تقریباً 57 سال کی عمر میں 18 سال کے بیٹے کو اٹھا کر لا رہے ہیں، خیمے میں لائے، رکھا تو علی اکبر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا جان میں آسمان تک فرشتوں کے جرمٹ دیکھ رہا ہوں، آسمان سے نوری فرشتے جو ہیں وہ جرمٹ کی صورت میں استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ جملے کہے اور اپنی جان خدا کے حوالے کر دی۔ ارے جن کو دنیا میں خدا جنت کے نقشے دکھا دیتا ہے، وہ علی اکبر شہید ہوئے۔ علی اصغر کس کس کا ذکر کرے انسان؟ اونو محمد بانجے ہیں، حضرت زینب کے بیٹے ہیں، حضرت حسن کے بیٹے قاسم، ابو بکر، عمر، یہ حضرت حسن کے بیٹے ہیں۔ ایک ایک بڑھ کر لڑنے والا تھا لیکن قربان ہوتا چلا گیا۔ 6 ماہ کا معصوم بچہ امام کے ہاتھوں میں جا کر یہی کہا تھا نا کہ تمہاری دشمنی مجھ سے ہو سکتی ہے، تم مجھ سے لڑ سکتے ہو، مجھ سے بدلہ لے لو۔ اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو ابھی چھوٹا ہے، یہ پیاس سے بلک رہا ہے،
لیکن ظالم نے تیر مارا جو ان کی گردن میں پیوست ہوا. امام کے ہاتھوں میں اس کے خون کے نوری خون کی کرنیں نکلی ہیں. امام اسی طرح لے کر آ گئے. اور کبھی پڑھیے تاریخ کو، قربان جائیں ان میرے نبی کے خاندان کی ان بیبیوں کی عظمتوں کے. 6 ماہ کا معصوم بچہ شہید ہو چکا ہے، امام لے کر آئے. اور روایت کہتی ہے خیمے میں کسی نے اونچی آواز میں چیخا بھی نہیں. صبر یہ کیا ہے، ضبط یہ تھا ان بیبیوں کا، آواز خیمے سے باہر نہیں جانے دی. یہ حوصلے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان کے. دین کی خاطر ایک ایک فرد لٹایا. اور پھر جب اب کون بچا، ایک بیمار ہے بیٹا عابد بیمار زین العابدین، کہتے ہیں اٹھ کھڑے ہوئے، ابا جان میں جاتا ہوں. لیکن کمزوری اتنی تھی کہ کھڑا نہیں ہوا گیا. آپ نے بٹھا دیا، کہا بیٹا نہیں، تو نہیں جائے گا، تو پیچھے رہے گا. کچھ نصیحتیں کی، کچھ کام کرنے تم نے، ان بیبیوں کا تم نے محافظ بننا ہے، میرے نبی کے خاندان کی نسل کو لے کر چلنا ہے. کچھ باتیں ان سے کی اور خود تیار ہوئے. کیسے تیار ہوئے؟ سر پر امامہ رکھا جو سرکار کا امامہ تھا، سپر پشت پر پہنی جو سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی تھی، ہاتھ میں تلوار الذوالفقار مولا علی کی پکڑی. اس شان کے ساتھ جناب امام حسین کربلا کے میدان میں نکلتے ہیں. بیویاں دیکھ رہی ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو تو ضرور ہیں لیکن کسی کے کوئی التجا نہیں ہے. کسی نے نہیں پاؤں روکے کہ نہ جائیے گا. پتا ہے یہ امتحان کی وہ منزل ہے جہاں پر صبر اور ضبط ہی کامیابی دیتا ہے. اور امام علی مقام نکلے. 3 دن سے پانی بھی نہیں ہے. روایت کہتی پیاسے تھے، کھانے کو بھی کچھ نہیں، حالات ایسے تھے کھانے کی ہوش نہیں تھی. لیکن امام علی مقام جس شان اور مرتبے کے ساتھ نکلے ہیں، کہتے ہیں جب آپ میدان میں نکلے تو کفر پر ایک دفعہ لرزاں طاری ہو گئی. کون وجود تھا؟ کیا قربان جائیں حفیظ جلندری نے کیا خوبصورت لکھا ہے. کہتا ہے لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی. جسم نازنی تھا یا نہیں تھا؟ ارے سرکار کبھی رخسار کو چومتے، کبھی گال کو چومتے، کبھی گردن کو چومتے، کبھی پیشانی کو چومتے ہیں، کبھی کاندھوں پر بٹھاتے ہیں، کبھی گود میں لے کر بیٹھے ہیں. نازنی، نازوں سے پالا ہوا وجود ہے، تمام جسم نازنی، چھدا ہوا کٹا ہوا. روایت کہتی جب آپ کی شہادت کے بعد آپ کے لاشا کو دیکھا گیا، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم نہ آیا. پورے بدن پر زخم تھے، تیر لگا ہے، تلوار لگی ہے، نیزہ لگا ہے، بالا لگا ہے، لیکن امام کے پاؤں کوئی ڈگمگا نہیں سکے ہیں، لڑکھڑا نہیں سکے ہیں، کوئی پیچھے مڑنے کی کوئی تمنا نہیں کی ہے، پورے عزم کے ساتھ لڑے ہیں. تمام جسم نازنی، چھدا ہوا کٹا ہوا، کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا. یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین. دلاوری میں فرد ہے، بڑا ہی شیر مرد ہے، دلاوری میں فرد ہے، بڑا ہی شیر مرد ہے. ادھر ہے دشمن، بڑا ہی شیر مرد ہے، کہ جس کے سامنے رنگ دشمنوں کا زرد ہے. حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، اسی لیے تو اس کے سامنے یہ فوج گرد گرد ہے. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. ادھر سپاہ شام ہے، ہزار انتظام ہے، ادھر ہیں دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے. مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے، کہ جدھر وہ کھینچ لی وہ تیر، بس خدا کا نام ہے. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. وہ لڑے ہیں، جدھر جدھر تلوار چلی ہے گردنیں کٹتی چلی گئی ہیں. عمر بن سعد نے پیچھے سے پکارا کیا کر رہے ہو، کتنے بندے مرواؤ گے، ایک قابو نہیں آ رہا تمہارا، پھیر لو سارے مل کر حملہ کرو. تیروں کی بچھاڑ کی گئی، گھوڑا
पूरा जख्मी हो चुका था। कहते हैं पहले आप घोड़े को कभी इधर ले जा रहे हैं, ज़ाहिर मैदान में लड़ते हुए, आखिर हालत ये हो गई कि घोड़े से भी कदम नहीं उठ रहा। इमाम घोड़े से नीचे तशरीफ ले आए। कौन इमाम? अरे जिनके पुष्ट से नीचे गिरने की वजह से सरकार ने सजदे लंबे किए थे, आज घोड़े की पुष्ट से वो इमाम जमीन पर आ रहा है। किस हालत में आ रहा है? सारा बदन लहू लहान है, खून ही खून है। और फिर वो शिमरबाज नाम और भी लेते हैं, गर्दन काटने के लिए बड़ा। तो इमाम ने पूछा कौन हो, क्या करना चाहते हो? उसने कहा जी गर्दन काटनी है। फरमाया वक्त क्या हुआ है? कहा जुम्मे का वक्त है। तो इमाम ने कहा फिर मुझे भी 2 रकत पढ़ लेने दो। कुछ और तमन्ना नहीं की। जिन्हें सजदों की लज्जत मिल जाती है, नमाजें न वो कहा था ना, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, नमाजें इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। वहां इमाम आली मुकाम ने सजदा किया। यहां रुक कर एक और पैगाम भी जहन में रखिएगा, कैसे भी हालात हो जाए रब की बारगाह में सर झुकाने से इनकार ना कीजिएगा। इमाम आली मुकाम का यह पैगाम करबला से, कुछ भी हो जाए, जिस्म कटने भी लग जाए, लेकिन खुदा की बारगाह में सर झुका रहे, क्योंकि जो यहां झुक जाता है वो सर बुलंद हो जाता है, जो यहां नहीं झुकता वो सर खत्म हो जाते हैं, नामो निशान मिट जाते हैं। हजरत गिरामी, करबला को आसान मरहला नहीं था, आसान काम नहीं था। ये वाकया बयान करना भी आसान नहीं है, इसको पढ़ना भी आसान नहीं है, लेकिन गौर कीजिएगा कैसे कीमती वजूद चले गए। अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से पर्दा फरमाए 50 साल हुए हैं। 61 हिजरी का वाकया है, 11 हिजरी में सरकार दुनिया से चले गए हैं। अभी तो खिलाफत खत्म हुए 10 साल हुए हैं, 15 साल, इससे ज्यादा का वक्त नहीं हुआ। इतना करीबी जमाना है और लोगों ने क्या हाल किया है। जब इंसान दुनिया की लालच करता है फिर उसे कुछ समझ नहीं आता। हजरत गिरामी, मोहब्बत रसूल और मोहब्बत अहले बैत दिलों में पैदा कीजिए। यही मोहब्बत इंसान को हशर में कामयाबी देगी। यही मोहब्बत हमारे अमाल की कमजोरियों के लिए निजात का जरिया बन जाएगी। हमारे अमाल नहीं इस काबिल कि हम उस पर नाज कर सकें। हाँ, नाज किस पर है? वो क्या खूबसूरत शेर फिर याद आया। मैं मोहतरम, अल्लाह ताला हजार रहमतें नाज़िल फरमाए, किस शौक और मस्ती से शेर पढ़ा करते थे कि हुजूर शाफ़े महशर अली कहीं के ये शख्स, हशर के दिन सामने जाऊं तो मौला अली सिफारिश करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये खुद मौला अली कहें, हुजूर शाफ़े महशर अली कहें कि ये शख्स गुनाहगार बहुत है मगर हुसैन का है। या रसूलल्लाह, गुनाहगार तो बहुत है लेकिन मेरे हुसैन से मोहब्बत करने वाला है। आइए इनकी मोहब्बतों को दिलों में आबाद करें, इनकी यादों से दिलों को मुनव्वर करें, इनके लिए कुछ वक्त निकालें, पढ़िए इनकी सीरत को। जुदो सखा इनके घर की करीज है, शुजात इनके घर की बांदी है, ज़ुहद व तकवा इनके पेशानी का नूर है। दुनिया को हकारत की नजर से देखते हैं, पांव की ठोकर पर रखते हैं, लेकिन कायनात सारी कदमों की खाक और कदमों की भीख लेती है। वहीं से तो भीख मिलती, कायनात को खैरात मिलती है। ये वो शहनशाह हैं कि जिनके पास बज़ाहिर तो कुछ नहीं है, लेकिन कायनात का रब सब कुछ उनके कदमों में रख चुका है। अल्लाह ताला हमें भी उनकी बारगाह से कुछ रहमतों के छींटे अता कर दे। हमारी उजड़ी बस्तियां भी आबाद हो जाएं, हमारे उजड़े दिलों में भी नूर ईमान की रोशनी पैदा हो जाए। हमारे रियासत के उजड़े हुए दियार को भी अल्लाह आबाद कर दे। हमारे इस गुलिस्तान को वीरान जो हो चुका है, जो उजाड़ा जा चुका है, अल्लाह इन करबला के शहीदों के खून से दोबारा रंगीनियां अता फरमाए। दुआ कीजिए, मांगिएगा दुआ उनके वसीले से, क्योंकि हमारा ईमान है कि इनके वसीले से की हुई दुआ कभी रायगा नहीं जाती। अल्लाह ताला मुझे और आपको इनकी मोहब्बत में ज़िंदा रहने की तौफीक अता फरमाए। 1 मिनट आपका चाहूँगा। आज इंशाअल्लाह रात इशा की नमाज के बाद
ہم پھر بارگاہ امام علی مقام میں بیٹھیں گے، ذکر کریں گے، نعت پڑھیں گے، منقبت سنیں گے، اور حضرت علامہ سید منصور الحق شاہ صاحب کا بیان سنیں گے۔ تشریف لائیے گا تمام احباب، بہت ٹائم ہے آپ سب کے پاس ادھر ادھر کے لیے، آج امام علی مقام کے لیے وقت نکالیے گا، ان کی یاد کے لیے آئیے گا، بیٹھیے گا۔ نامرحوم ہمارا یہ بیٹھنا اگر قبول ہو گیا تو زندگی کی نجات ہو جائے گی، وہی قیمتی لمحے ہوں گے۔ اس لیے سب کو خاص طور پر جوانوں سے عرض کروں گا کہ آئیے رات کو اور علی اکبر اور علی اصغر کی سیرت کو سنیے گا، اون و محمد کے کردار کی باتیں دیکھیے گا، حسنین کریمین کی سیرت کے اوراق کو دیکھیے گا، تاکہ شاید ہماری زندگیاں بھی روشن ہو سکیں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على